جس طرح آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یا کسی مارکیٹ سے یا کسی پیزا شاپ سے یا کوئی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا جس طرح آپ لوگ اپنے سنیکس لیتے ہیں اپنی، تو وہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح گھر سے آپ لاتے ہیں شاپر میں ڈال کے، کوشش کریں کہ انہی بیگ میں جو ہے یہ جو ٹریش ہے آپ کا واپس لے جائیں اور اس کو ڈس آف کریں. یہاں پر اس کا اصلی مقام ہے. تو یہ جو راول ڈیم میں یہ دیکھ لیں، یہاں پر جیسے یہ کانچ کی بوتلیں، ریپرز اور مختلف یہاں پہ جس طرح یہ دیکھ لیں بوٹلس پڑی ہوئی ہیں. جو لوگ کوئی صابن لے کے آ جاتے ہیں غالباً، یا شاور کے لیے یا کچھ معاملات ہیں، ڈسپوزیبل گلاس ہیں. باقی یہ کچرا دیکھ لیں، جوتے تک پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. تو یہ ریکویسٹ ہے، یہ لنچ باکس اور یہ جو دوسری تیسری چیزیں ہیں تو یہ یہاں مت ڈالیں، کیونکہ اسی راول ڈیم سے جو پانی ہم تمام اسلام آباد میں جو ہے وہ سرو ہوتا ہے، لوگ پیتے ہیں، پورے پنڈی میں جاتا ہے. تو ندیم بھائی، ڈو گڈ ہیو گڈ کی ویڈیو میں آپ اگر اپنا مختصر پیغام دیں. جی، جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ ہم جس طریقے سے جیسا ہم کریں گے اور اسی طرح کا صلہ بھی ہمیں ملے گا. تو آپ نے بہت اچھے ایک مسئلے کے اوپر اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس راول ڈیم کو، اس راول لیک کو، جس کا پانی جو ہے پورے راول پنڈی شہر میں سپلائی ہوتا ہے، اور پنڈی شہر کے رہنے والے اس پانی کو، اس کو فلٹر ہونے کے بعد استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا سیاحتی مقام بھی ہے. اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کے لیے خوبصورت سیاحتی مقام ہے. وہ اپنی خوبصورت شامیں یہاں پر گزارنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ہالیڈیز کو یہاں پر اسپینڈ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. تو ہم اپنے ارد گرد میں جتنی صفائی کریں گے، جتنا ہم اس شہر کو آن کریں گے، جتنا ان پبلک پلیسز کو، ان ٹورزم پلیسز کو جتنا ہم آن کریں گے، اتنا ہی بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے، وہ ہمارے اپنے لیے بہت بہتر ہے. ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے تعلق والے جتنے لوگ ہیں، جتنے ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بہتری کی بات آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو کمپین سٹارٹ کی، میں اس پر آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. بہت اچھی کمپین ہے. تو اس کا جو مختصراً یہ ہے کہ ہم جو کچھ اچھا کریں گے، اس کا ایٹ لیسٹ جو صلہ ہے وہ ہمیں خود ملے گا. شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. ہمارے ساتھ پروفیسر عبدالرشید صاحب موجود ہیں، تو میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. جو سر، یہ آپ سے سوال یہ ہے کہ جو تفریح ہمارے مقام ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں فیملیز کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے، لیکن اس کے بعد جس طرح وہ اپنے ساتھ لنچ یا دوسرا اپنا لوگ ویکینڈ میں آتے ہیں، ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح وہ گھروں سے اٹھا کے چیزیں لاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کچرا وہیں پہ پھینک کے جانا، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم نے پہلی بار اور آخری بار آئے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے، اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے پہلی بار اور آخری بار آنے کا؟ کیونکہ جب بندہ یہاں کے کچرا پھینک دیتے ہیں یہاں پہ، تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہاں پہ شاید نہیں آنا. اس میں ظریف صاحب بڑی آسان اور صاف ستھری سی بات ہے کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اور ہمارے تو نظریات یا عقائد یہ ہیں جس طرح سے ہمیں قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھاتا ہے کہ الطہارۃ شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اب یہ جو پانی صرف پانی کی حد تک ہی نہیں ہے کہ اس پانی سے راول پنڈی یا اسلام آباد استفادہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر اتنی حیاتیات ہیں، مچھلیاں ہیں، مرغابیاں ہیں، جنگلی پرندے ہیں، اور یہ جو اچھی خاصی خوراک یہ جو عوام الناس کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر آپ زہریلی چیزیں، یہ کچرا، اور ساتھ میں آپ صابن پھینک دیں گے یا کچرا پھینک دیں گے، تو ان میں یہ جو ادویات کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ زہریلی بوتلیں، اور یہ یقیناً ان جانوروں کے لیے یا ان حیاتیات جس طرح مچھلیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، مرغابیاں ہیں، جو خوراک کا ایک ذریعہ ہیں، یہ ان کی موت کا یہ اسباب مہیا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ جو کچرا ہم باہر اگر کوئی محفوظ برتن ہوتے وہاں رکھتے، اگر وہ نہیں بھی ہیں تو آپ یہ جو سائیڈوں پہ تھیلوں میں، جن تھیلوں میں چیزیں لے کے آتے ہیں، انہی تھیلوں میں یہ کچرا ڈال کے آپ سائیڈ پہ رکھ دیں، تاکہ جنگلی حیاتیات اور یہ جو پانی
صاف ستھرا رہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو شکریہ. یہ ریکویسٹ ہے. چلیں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جس طرح یہاں ندیم کھوکھر صاحب ایک سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی اور پولیٹیکل ورکر ہیں. پروفیسر صاحب جو کہ ہمیں والدین کے بعد جنہوں نے روشنی دی، جو استاد ہے وہ والدین کا درجہ رکھتے ہیں. تو ان کے ساتھ جس طرح ہمارا آنا ہوا تو ہم نے آج یہاں پر راول ڈیم لیک کے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فیملیز کی یہاں پر آتی ہیں، آ کے کچرا پھینک رہی ہیں. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جب یہاں آپ جاتے ہیں تو قطعی طور کے اوپر اس کو یہ نہ سوچیں کہ ہم پہلی اور آخری بار یہاں جا رہے ہیں. آپ کے بعد بھی کسی انسان نہیں آنا ہے یہاں پر. جس طرح یہاں پر پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہاں مچھلیاں بھی ہیں، باقی جو پرندے ہیں یہاں پر جو راول ڈیم کے اندر، ان کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ ماحول کی آلودگی کا بھی مسئلہ ہے. تو اور جس طرح صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ جو پیغام تھا ڈو گڈ ہیو گڈ، یعنی اچھا کرو اچھا ہوگا. تو بیسکلی اس کا کنسیپٹ یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی جو صفائی کی کے معاملے میں جس طرح ہم لوگ گھر سے کچھ چیزیں لاتے ہیں، جس شاپر بیگ میں، جس شاپنگ بیگ میں یا کسی کٹ میں لاتے ہیں، تو اس طرح کا جو اس کا جو اب آپ کا لیفٹ اوور جو ٹریش ہے وہ بھی ساتھ کیری کر کے اپنا جا کے جو ٹریش والی اصل جگہ وہاں پر اس کو ڈس آف کریں. اسی پر میں سائن آف کرتا ہوں. ڈو گڈ ہیو گڈ.